اور سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا ادارہ جلال آباد، وہاں سے صدر مفتی عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم یہاں آئے ہیں۔ اگر ہم قسم کھائیں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو علم میں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں ایک بہت زبردست ملکہ عطا فرمایا ہے، اور ان کی زبان پر علمی باتیں ہوتی ہے۔ اگر یہ آئے چاہے کچھ نہ کہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کا آنا ہی ہمارے لیے سب کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مجھے ابھی برابر یاد ہے کہ یہاں کیم نور نگر میں کہ ایک زمانہ تھا، میرا پڑھنے کا زمانہ تھا، اور خبر ملی تھی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب اب تو نور اللہ مرقدہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس زمانے میں کیم میں حضرت مولانا علی میاں صاحب دامت برکاتہم، یعنی جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں مختارات اور قصص النبی، حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، بہت زبردست عالم ہے، یعنی عربیت کے بہت زبردست عالم، یہاں کیم نور نگر میں آئے تھے۔ تو ہمارے استاد حضرت مولانا مرحوم ابرار صاحب دلیوی وہ بیان کر رہے تھے، اور سب انتظار کر رہے تھے کہ حضرت کب آئیں گے، حضرت کب آئیں گے، کیونکہ سب کو یہ جستجو تھی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کون ہے، کیونکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب وہ تھے جو پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے ساتھ بھی بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، تو سب انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، مولانا علی میاں صاحب آئے، یہاں کی نور نگر میں کرسی پر بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، رونا شروع کیا، مجمع نے رونا شروع کیا، اور دعا ہو گئی۔ تو حضرت مولانا مرحوم ابرار صاحب نے فرمایا، یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے بولنے سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی خاموشی سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج ایسے عالم ربانی جو ہے وہ ہمارے درمیان، جب ہم مولانا کو دیکھتے ہیں، اللہ نے جو چہرہ نورانی عطا فرمایا، اللہ نے جو ان کو اخلاق نورانی عطا فرمائے، یہ ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کا مجسمہ ہے۔ میں نے ابھی حضرت سے ناشتہ کرتے کرتے، حالانکہ حضرت نے تو بہت کم ناشتہ کیا، اور حضرت کی وجہ سے میرے کو بھی کم کھانا پڑا، پھر دوسرے کمرے میں جا کے واپس آیا۔ ہاں، اگر ناشتہ بقدر بادم گیا بقدر گودام۔ اب حضرت کے سامنے میں بیٹھا، میری بھی قسمت اچھی تھی، بیٹھا۔ پھر میں نے ہمارے مولانا حذیفہ کو کہا کہ بھائی حضرت نے تو اتنا سی بھرجی کھائی، اب یہ پیٹ کو تو بہت چاہیے بھائی، اس میں تقریر کرنے والے کا پیٹ تو مرغی کا قبرستان۔ پھر میں واپس دوسرے روم میں گیا اور جا کر کھا، جب میرا پیٹ بھر گیا میں نے کہا 9 بج گئے، چلو دروازہ بند، دروازہ بند، دروازہ بند۔ تو حضرت نے بہت کم ناشتہ کیا اور ہمارے درمیان میں آئے، تو حضرت بہت ہی زبردست عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، ایسے اللہ والوں کو دیکھتے تو ایک اللہ والے کا واقعہ سمجھ میں آتا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت سالم بن عبداللہ، بولو حضرت سالم بن عبد، بہت زبردست اللہ کے ولی، وہ کعبے کا طواف کر رہے۔ اب جب وہ کعبے کا طواف کر رہے اور وہاں سب کو پتا چلا حضرت سالم آئے، اس زمانے میں بہت مشہور فیمس ایک سیلیبریٹی تھے، تو سارا مجمع ان کے پیچھے طواف کرنے لگا، اتنا مجمع۔ تو اس زمانے کے جو خلیفہ تھے ہشام بن عبد الملک، ان کو پتا چلا کہ کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں، نام سالم ہے، اور ان کی وجہ سے پورا مطاف بھر گیا ہے، اور سارے لوگ، طواف مقصد نہیں ہے، سب کا مقصد ہے سالم بن عبداللہ کا دیدار کرنا۔ تو بادشاہ بھی اپنے رعب اور دبدبے کے ساتھ، سارے فوجیوں کے ساتھ بادشاہ بھی وہاں پر پہنچا، اور جا کر ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کہا میں ہشام، میں خلیفۃ المسلمین، میں بادشاہ ہوں۔ اور پھر کہا، یعنی سب کو اندر اپنے رعب میں رکھنے کے لیے، وہ ہشام نے کیا کہا، حضرت سالم سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، تم مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے۔ تو حضرت سالم نے کہا اللہ اکبر، کعبہ موجود ہے، میں اللہ کو چھوڑ کر تجھ سے مانگوں؟ یہاں کعبہ موجود ہے، میں طواف کر رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں تجھ سے مانگوں؟ تو اس کو بہت خراب لگا ہشام کو، اور حضرت سالم نے اپنا طواف شروع کیا، پورے مجمع نے طواف کیا۔ یہ جان بوجھ کر جو بادشاہ تھے نا حضرت ہشام، وہ بالکل مطاف کے باہر کھڑے ہو گئے کہ جب یہ باہر آئیں گے تب ان سے بات کروں گا۔ جب حضرت سالم طواف اور 2 رکعت اور سب ارکان ادا کر کے جب باہر آئے، تو بادشاہ نے پھر ان کو بلایا، کن کو، حضرت سالم کو، کہا اب مانگو کیا مانگتے ہو، کیونکہ اب تو کعبہ سامنے نہیں ہے، ہم تو مطاف کے باہر آ گئے، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت سالم نے کہا کیا مانگو تجھ سے،
بادشاہ کو کہ کیا مانگو تجھ سے؟ دین مانگو یا دنیا مانگو؟ دین مانگو یا دنیا مانگو؟ پھر حضرت سالم نے فرمایا دین تو تجھ سے کیا مانگو، کیونکہ دین تو تیرے پاس ہے نہیں، اللہ نے جتنا مجھے علم عطا کیا ہے اور دین عطا کیا تو دین تو مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ بادشاہ کیا کہتا؟ دنیا مانگو، دنیا مانگو۔ کہا دنیا تجھ سے کیوں مانگو؟ جس نے دنیا پیدا کیا آج تک اس سے نہیں مانگا تو تجھ سے کیوں مانگو؟ جس نے دنیا پیدا کیا اس سے آج تک میں نے دنیا نہیں مانگا تو میں تجھ سے کیوں دنیا مانگوں گا؟ اسی کڑی کے ایک بہت بڑے عالم اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں، حضرت مولانا عبدالستار صاحب، اور میں آج تمام کے سامنے ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک درخواست کروں گا کہ حضرت ہر وقت جب موقع رہے، جب ان کو فرصت ملے ہمارے ادارے میں ضرور آئے۔ ان کے قدم مبارک ہی ہمارے لیے کافی ہے، رحمت اور برکت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے خاندان میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمارے چھوٹے سے گاؤں موٹی نرولی میں ایسی بڑی ہستی کے آنے کو اللہ مقدر فرمائے۔